بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے شمیم ولایت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 22 پڑھیں گے۔ فصل پنجم آیت تطہیر میں ولایت کی تجلی کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 350۔ آیت کی تفسیر۔ یہ جملہ 7 اقسام کی آیات کے درمیان واقع ہوا ہے کہ جن میں ازواج نبی کے لیے احکام بیان ہو رہے ہیں۔ اس سے قبل والی اور بعد والی آیات انہی سے متعلق ہیں اور وہی مخاطب بھی ہیں، مگر آیت مذکورہ میں جو ضمائر استعمال کیے گئے ہیں جیسے کم، اور اس کے بعد یا قبل والی آیت میں جو ضمیر کنہ استعمال ہوئی ہے کہ مابین بہت بڑا فرق ہے۔ اسی لیے تو تمام امام مفسرین کا عقیدہ ہے کہ آیت کے اس حصے کے مخاطب اور ہیں جبکہ دوسرے حصوں کے مخاطب اور ہیں، اگرچہ مجموعی طور پر آیات اکٹھی نازل ہوئی ہیں۔ چونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ آیات کا اکٹھا نازل ہونا دلیل نہیں بنتا کہ یہ آیہ اپنے ماقبل اور مابعد سے مربوط ہے۔ مزید برآں اگر ہم اس آیہ کو اس کے ماقبل اور مابعد سے ملا دیں تو اشکال لازم آتے ہیں۔ اشکال اول، یہ توجیہ معنی کے لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے، چونکہ اس توجیہ کے مطابق تو اولاً لیذہب میں لام احکام مذکورہ کی تعلیل ہے جو سابقہ آیات میں بیان ہوئے ہیں۔ ثانیاً، یہاں جو ارادہ استعمال ہوا ہے یہ بھی تشریحی ہونا چاہیے، جبکہ ہم ثابت کر چکے کہ ارادے سے مراد ارادے تکوینی ہے، اور یہ لام گزشتہ جو ازواج نبی کے لیے احکام بیان ہوئے ہیں ان کی تعلیل نہیں ہے۔ اشکال دوم، کم کی ضمیر جو اس جملے میں استعمال ہوئی ہے وہ مذکر کی ہے، بلکہ اس سے پہلے اور بعد میں جو ضمائر استعمال ہوئی ہیں وہ کن اور تن اور نون کی ضمائر ہیں جو جمع مؤنث کی ضمیریں ہیں۔ یہ اختلاف مخاطب کے مختلف ہونے کی نشاندہی کرتا ہے۔ شہید بزرگوار زید بن علی ابن الحسین علیہ السلام سے ابی جارود نے نقل کیا ہے، بعض جہلا خیال کرتے ہیں کہ خدا نے اس آیے میں ہمسران پیغمبر کا ارادہ کیا ہے، لیکن یہ جھوٹ ہے۔ اس کا ارتکاب کرنے والا معصیت کار ہے۔ اگر آپ کی ازواج مراد ہوتی تو ضروری تھا کہ لیذہب ان کن اور یطہر کن یعنی مؤنث کی ضمائر استعمال ہوتی۔ نامعقول توجیہ۔ اہل سنت کے بعض مفسرین نے کہا ہے ان دو مقامات پر کم کی ضمیر کن کے معنی میں ہے، صرف لفظ مذکر اہل کی اتباع کرتے ہوئے کم استعمال کی گئی ہے۔ نتیجتاً ان کم اور یطہرکم ان کن اور یطہرکن کا معنی دیں گے۔ اس لحاظ سے آئے کہ مخاطبین میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ضمیر کی تغیر سے خطاب کی جہت اور مخاطب کی تعویض حاصل نہیں ہوتی۔ جواب، مگر اس سے قبل چند نکات پر توجہ کریں۔ الف، وحدت سیاق تقاضا کر رہی ہے مخاطب اگر ایک ہے تو پھر تمام ضمائر بھی ایک جیسی استعمال ہونی چاہیے اور ساتوں آیات میں ہم آہنگی ضروری ہے۔ بے وحدت سیاق وہاں درست ہوتا ہے جہاں ہمیں معلوم ہو کہ متکلم ایک ہی مطلب کو بیان کرنا چاہتا ہے، یا پھر حد اقل ہمیں اس کے خلاف کا علم نہ ہو، یعنی ہمیں علم نہ ہو کہ متکلم ایک سے زیادہ مطالب بیان کرنا چاہتا ہے۔ البتہ ایسے مقامات پر کہ جہاں قرینہ موجود ہو کہ متکلم چند مطالب کو بیان کرنا چاہ رہا ہے تو پھر وحدت سیاق کا دعویٰ بغیر شاہد کے ہو جائے گا۔ جیم، وہ خطاب جو ازواج نبی کو ہوا ہے اس کے ساتھ عتاب بھی موجود ہے، چونکہ انہیں طلاق کی دھمکی دی گئی ہے، عذاب کی دھمکی دی گئی ہے، گھر میں رہنے کی دھمکی دے دی گئی، جبکہ جو خطاب اہل بیت علیہ السلام کو فرمایا گیا اس میں احترام و اکرام ہے۔ یہ چیز عدم وحدت سیاق پر ایک دلیل بن جاتی ہے۔ دال، ایسی گفتگو کرنے والے متکلم نے مذکورہ آیہ کا تجزیہ و تحلیل نہ کیا، ورنہ اسے معلوم ہو جاتا کہ یہاں کون سا پیغام ہے، بلکہ اگر اس فرض کے مطابق مذکورہ جملے کی مخاطب ازواج نبی ہیں ہمیں اس کی تفسیر میں جاننا ہوگا، اور پھر مجبور ہو کر ہمیں ضمائر کے اختلاف کی توجیہ میں کہنا پڑے گا کہ یہ دو ضمائر لفظ اہل کی اتباع ہیں، مگر یہ کہنا قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ نمبر ایک، ساتوں آیات کا مجموعہ جو مورود بحث ہے اس میں 24 ضمائر استعمال کی گئی ہیں، خصوصاً آیت نمبر 33 میں جمع کی 8 ضمائر سے کام لیا گیا ہے۔ ان 24 ضمائر میں صرف جمع مذکر کم کی 2 ضمیریں استعمال ہوئی ہیں، جبکہ باقی جمع مؤنث کی ضمائر ہیں۔
اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان دو ضمائر میں کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں کہ یہ دو بھی لفظ اہل کی مناسب سے مذکور ہے، جبکہ باقی تقریباً 7 آیات میں 22 ضمائر اور اس آیت میں 6 دوسری ضمائر سے استفادہ کیا گیا ہے۔ ان میں وہ خصوصیات نہیں پائی جا رہی ہیں اور یہ جمع مذکر کی صورت میں استعمال ہوئی ہیں۔ اس نقطے پر توجہ کرتے ہوئے کہ مدعی تو قائل ہیں کہ یہ 7 ضمائر اکٹھی نازل ہوئی ہیں، مگر لفظ اہل کی اتباع اس قسم کا تقاضا کرتی ہے، تو پھر اس آیے کی 8 ضمائر بھی حد اقل جو اہل کے بعد ہیں وہ بھی اس طرح کی اتباع کریں۔ نمبر 2، یہ توجیہ اس صورت میں صحیح کہ جب ضمیر مؤنث کا اہل کی طرف پلٹنا غلط ہو، جبکہ اہل وہ کلمہ ہے جس کی طرف مذکر اور مؤنث دونوں کی ضمیریں پلٹ سکتی ہیں۔ زمخشری جو اہل سنت کے عظیم مفسرین میں سے ہیں، وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ اگر کہا جائے تو بھی جائز ہے، چونکہ موصوف مؤنث سے القریہ نہیں ہے، بلکہ اس جہت سے ہے کہ مؤنث اور مذکر کے لحاظ سے لفظ اہل کا برابر ہے۔ اگر اسے مؤنث لایا جائے تو کہا جائے گا۔ زمخشری کے ادا کی دلیل یہ ہے کہ کتاب لغت اہلون اور اہلات دونوں کو اہل کی جمع تحریر کیا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ اہل کی اتباع اور پیروی کے لیے سیاق کی تبدیلی دلیل نہیں بن سکتی، بلکہ اس کا عامل کوئی اور چیز ہے۔ دوم، تعین مصادق۔ آیت تطہیر کے بعض مفردات کی وضاحت اور تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ آیے کے مخاطبین کے لیے ضروری ہے کہ مقام عصمت پر فائز ہوں۔ دوسری طرف کسی نے تردد نہیں کی ہے کہ اصحاب رجس کا ارادہ تطہیر کے لیے مخصوص ہیں۔ ان کے ساتھ جن کی طرف کم کی 2 ضمیریں پلٹ رہی ہیں اور وہ اہل البیت ہیں، اور یہی مخاطب خداوند کریم ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ آیہ کریمہ کے اس حصے کا مخاطب کون ہے اور لفظ اہل البیت کا مصداق کون ہے۔ آیہ تطہیر کے متعلق پایا جانے والا اختلاف اس لفظ کی حدود تعین کرتے وقت پیدا ہوتا ہے۔ اہل سنت کے بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اہل البیت سے مراد آپ کی ازواج اولاد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امیر المومنین امام حسن و امام حسین ہے، جبکہ بعض دوسرے حضرات کا کہنا ہے کہ اس سے بنی ہاشم کے مومن افراد مرد و زن مراد ہیں، یعنی جن پر صدقہ حرام قرار دیا گیا ہے وہ مراد ہیں، خواہ ان کا تعلق آل علی سے ہو یا آل عقیل سے، آل جعفر سے ہو یا آل عباس سے۔ اس لحاظ سے تو پھر بنی عباس کے تمام خلفاء اہل البیت کا حصہ ہیں۔ رجس و پلیدی ان سے دور ہے، وہ تطہیر شدہ افراد ہیں۔ اس سلسلے میں کئی دوسرے اقوال بھی موجود ہیں۔ یہ نقطہ یاد رکھے، کسی نے بھی خمسہ طیبہ یعنی علی، فاطمہ، حسن و حسین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کیا۔ اگرچہ فخر الدین رازی نے حضرت علی کے شامل ہونے کے متعلق نواسب کے نظریے کو اختیار کیا ہے، ان کا کہنا ہے کہ خطاب اس جہت سے حضرت علی کو شامل کر رہا ہے چونکہ آپ نے پیغمبر کے گھر میں پرورش پائی تھی اور وہاں موجود تھے، لہٰذا انہوں نے تو چادر کے نیچے جانا ہی تھا۔ آلوسی نے مواخات کے واقع اور رسول اکرم کا حضرت علی کو اپنا بھائی بنانے کے متعلق اشارہ کیا ہے، چونکہ آپ پیغمبر کے داماد تھے اور ان کے گھر پر پرورش پاتے رہے، اس لیے ایسا ہوا ہے۔ جبکہ شمولیت کا فلسفہ حقیقی روحانی سخنیت ہے، نہ کہ کوئی دوسری چیز۔ اختلاف دوسروں کو شامل کرنے اور نہ کرنے پر ہے۔ ایک صحیح لا حاصل۔ ہم جانتے ہیں کہ بعض حضرات نے یہ اقوال اور نظریات اس لیے پیش کیے ہیں کہ کوشش کر کے ازواج نبی کو بھی اہل البیت کی اصطلاح میں شامل کیا جائے، تاکہ ان میں سے بعض جو ناپسندیدہ کام انجام پائے ہیں ان کی توجیہ کی جا سکے، حالانکہ یہ کوشش مشکل کشائی نہیں کر سکتی، کیونکہ ان حضرات کی یہ کوشش تھی کہ وہ ایسے افراد کو اہل البیت میں شامل کریں کہ خود اپنے آپ کو اس کا اہل شمار نہیں کرتے ہیں۔ کیا کہا جائے گا ان حضرات کے متعلق جن کے ہاتھ معصوم اماموں کے خون سے رنگین ہیں، جیسے منصور دوانقی، ہارون الرشید، مامون، متوکل، معتصم وغیرہ؟ ہم ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اہل البیت میں سے ہیں، ان سے اصحاب الرجس ہوا ہے، پاکیزہ مقام اور تطہیر کی منزل پر فائز ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ کس طرح دعویٰ کیا گیا ہے کہ کیا ایسے سیاہ کارناموں والے حضرات پیغمبر
اکرم حضرت علی حسنین شریفین جیسی ہستیوں کے مقام و مرتبے میں ان کے برابر ہو سکتے ہیں یا ایک درجہ کمی صحیح؟ کیا یہ ممکن ہے؟ برتری کا معیار: ایسے نظریات کے حامل اور قائل افراد نے اہمیت و برتری کا ملاک و ولادت، قرابت داری اور رشتہ داری کو قرار دیا ہے۔ اگرچہ بنی ہاشم سے ہونا اور پیغمبر اکرم کے رشتہ داروں میں شمار ہونا بہت بڑا فخر ہے، لیکن اس سے بھی عظیم ترین فضیلت اور برتری کے لیے ملاک موجود ہے، وہ ہے مقام ولایت پر فائز ہونا۔ ولادت و قرابت صحیح معیار نہیں ہے، اس پر بہترین شاہد یہ کہ پیغمبر اکرم کے چچا کی بدترین انداز میں سرزنش کی گئی: اے ابو لہب، تیرے ہاتھ شل ہو جائیں اور تجھے موت آ جائے، سورہ لہب آیہ نمبر 1۔ اور حضرت نوح کے فرزند کا عمل غیر صالح کے عنوان سے تعارف کروایا گیا اور حکم ہوا ہے کہ وہ حضرت نوح کے اہل میں سے نہیں ہے، سورہ ہود آیہ نمبر 46۔ اے نوح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کا عمل صالح نہیں ہے۔ اور حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی مثال و نمونہ بنا کر بیت نبوت کی خائنہ کے طور پر کفار کے سامنے متعارف کرایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال پیش کی ہے۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر ان دونوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تو وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور انہیں حکم دیا گیا تم دونوں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ، سورہ تحریم آیت نمبر 10۔ واضح رہے کہ ایک جہنمی انسان نبوت کے گھر کے اندر بھی موجود ہو سکتا ہے۔ یہی نمونہ پیش ہے کفار کے سامنے، یہ کبھی اس گھر کے اہل نہیں ہو سکتے، بے شک اس گھر کے اندر زندگی بسر کرتے ہوں اور شریک حیات بھی شمار کیے جاتے ہوں۔ اس اساس کے تحت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: علی علیہ السلام کی ولایت میرے لیے ان کا فرزند ہونے سے زیادہ محبوب ہے، چونکہ آپ کی اولاد ہونا باعث فضیلت ہے جبکہ آپ کی ولایت واجب ہے۔ انبیاء سے زیادہ خصوصیت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے کہ جو ان کی لائی ہوئی چیزوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور فرمائی: ابراہیم سے زیادہ خصوصیت ان لوگوں کو تھی جو ان کے فرما بردار تھے، اور اب نبی اور ایمان لانے والوں کو خصوصیت ہے۔ پھر فرمایا: حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے اگرچہ ان سے کوئی قرابت نہ رکھتا ہو، اور ان کا دشمن وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی کرے اگرچہ نزدیکی قرابت رکھتا ہو۔ ایک انسان جو فرہنگ قرآنی سے آگاہی رکھتا ہو وہ ہرگز نہیں کہے گا کہ جب کوئی بندہ کسی گھر میں رہتا ہو اور وہاں سے کھانا تناول کرتا ہو اور وہ اسی گھر کا فرد شمار ہوگا اور قرآن کی نظر میں اس کے اہل میں شمار ہونے لگے گا۔ اسی اساس کی بنیاد پر اس نظریے کے قائلین نے اہل البیت میں داخل ہونے کی شرط مومن ہونا قرار دیا ہے، مگر وہ غفلت برت گئے ہیں۔ ایمان کی شرط کافی نہیں ہے بلکہ ایمان کے ساتھ دیگر شرائط بھی ضروری ہیں۔ مکتب تشیع کا نظریہ ان کے بالکل برعکس ہے۔ ان کے نزدیک اس آیہ کریمہ سے مراد مخصوص افراد ہیں جو معنوی اور روحانی اعتبار سے پیغمبر اکرم کے ہم سطح ہیں، اور یہ افراد فریقین سے مروی روایات کی روشنی میں مشخص و معین ہیں۔ مرجع تفسیر وحی: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے باضابطہ اور رسمی مبین اور مفسر ہیں، سورہ نحل آیہ نمبر 44۔ اے رسول، آپ پر ہم نے ذکر اس لیے نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو وہ باتیں کھول کر بتا دیں جو ان کے لیے نازل کی گئی ہیں۔ قرآن کریم کی معتبر تفسیر و تبیین وہ ہے کہ جو آپ سے نقل شدہ یا آپ پر جا کر منتہی ہوئی ہے۔ آیت تطہیر کی حقیقی تفسیر و مصداقین کی ذمہ داری بھی آپ پر عائد ہوتی ہے۔ آپ نے اس خدائی ماموریت کو متعدد مقامات پر مختلف صورتوں میں بڑے خوبصورت اور واضح انداز میں بیان فرمایا ہے۔ نمبر 1، حضرت ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا، آپ نے فرمایا: رسول گرامی قدر کا ارشاد ہے، میں تمہیں کتاب خدا اور اپنے اہل بیت کے متعلق وصیت کرتا ہوں۔ میں نے اپنے رب سے استدعا کی ہے کہ ان دونوں کے درمیان جدائی نہ ڈالے، یہ دونوں مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے
خدا نے میری یہ دعا قبول فرمائی، میرے اہل بیت کو کبھی کوئی چیز نہ سکھانا چونکہ وہ تم سے زیادہ عالم ہے۔ میرے اہل بیت تمہیں ہدایت سے دور نہیں کریں گے اور نہ کبھی گمراہی کی وادی میں داخل ہونے دیں گے۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر پیغمبر اکرم خاموش ہو جاتے اور مزید کوئی لفظ بھی ارشاد نہ فرماتے کہ ان کے اہل بیت کیا ہیں، تو پھر آل فلاں بھی اس ادعا کرتے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ الف طریقہ گفتار اور بیان حدیث۔ حضرت ابو سعید خدری نقل کرتے ہیں، رسول خدا نے فرمایا، آیت تطہیر 5 افراد کے متعلق نازل ہوئی، میرے بارے میں، حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور حسنین شریفین کے بارے میں۔ اس حدیث میں اور اس کی طرح کی دوسری احادیث میں اہل بیت کے واضح اور روشن مصادق کو بیان کیا گیا ہے۔ بے چادر کے نیچے اجتماع۔ روایات میں مذکور ہے کہ ایک دن پیغمبر اکرم حضرت ام سلمہ کے گھر تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ آیت لے کر نازل ہوئے۔ آپ نے فوراً حضرت علی، حضرت فاطمہ زہرا اور حسنین شریفین کو جمع کیا اور اپنے گرد بیٹھایا، پھر اپنے اوپر ایک چادر ڈال لی جس میں سب کے سر چھپ گئے اور مذکورہ آیت کی تلاوت کے ساتھ ساتھ یہ ارشاد فرمایا، خدایا یہ میرے اہل بیت ہیں، خدایا رجس و پلیدی کو ان سے دور فرما اور انہیں طاہر و مطہر قرار دے دے۔ حضرت ام سلمہ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی شامل ہو کر اس آیت کا مصداق بن سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا، تم اپنی منزل و مقام پر ہو، تم خیر پر ہو۔ اس مضمون سے ملتی جلتی احادیث کثیر تعداد میں موجود طرفین سے منقول ہیں۔ ہم نے اصل ماجرا آپ کے سامنے بیان کیا ہے، مگر اس ماجرے میں بعض جالب نکات بھی موجود ہیں کہ حضرت ام سلمہ سے روایت کے بعض حصے یوں بھی منقول ہیں کہ آپ نے فرمایا، تم خیر پر ہو، تم ازواج نبی میں سے ہو، یہ نہیں فرمایا کہ تم اہل بیت میں سے ہو۔ یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، تم میری شائستہ بیویوں میں سے ہو، اور مجھ سے فرماتے کہ تم میرے اہل بیت سے ہو، تو یہ اعزاز میرے لیے ہر چیز سے بہتر تھا، جس پر سورج چمک رہا ہے اور جس سے سورج غروب کرتا ہے۔ نوٹ یاد رہے کہ یہ حدیث اور اس قسم کی دوسری احادیث حضرت ام سلمہ کا احساس ہے جو اہل بیت میں عدم شمولیت کے سبب انہیں حاصل ہوا۔ یہ بھی فرمایا، میں نے اپنا سر ابا کے نیچے داخل کیا اور عرض کیا، اے پیغمبر خدا، کیا میں بھی آپ میں سے ہوں؟ فرمایا، تم خیر پر ہو۔ جب ان کی دعا جو ان کے امزاد بھائی علی اور ان کے بیٹوں کے بارے میں تھی ختم ہو گئی تو مجھے چادر کے اندر داخل کر لیا۔ یاد رہے کہ یہ جملہ نشاندہی کر رہا ہے کہ رسول اکرم چاہتے تھے کہ وہ حضرت ام سلمہ کی شخصیت اور موقعیت کی حفاظت بھی کر پائیں اور ان کی دل جوئی بھی ہو جائے۔ اس منظر کو دیکھ کر حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے چادر کا کونا اٹھایا تاکہ کسا میں داخل ہو سکوں۔ آپ نے میرے ہاتھ سے ابا لے لی اور مجھے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی، پھر مجھ سے فرمایا، تم خیر پر ہو۔ پیغمبر اکرم نے اپنی ابا زمین پر بچھائی اور اس پر سب کو بیٹھا دیا، پھر ابا کے چاروں کونے اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑے اور ان کے سروں پر ڈال دیا اور اس پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الزہرا، امام علی اور سرداران جنت میرے گھر تشریف فرما تھے۔ میں نے ان کے لیے خزیرہ، ایک سوپ ہوتا ہے جو گوشت، آٹے اور پانی کو ملا کر بنایا جاتا ہے، تیار کیا، جسے نوش کرنے کے بعد سب آرام کرنے لگے۔ پھر آپ نے ان پر اپنی چادر ڈال دی اور فرمایا، روایت کا یہ مجموعہ پیغمبر اکرم کی طرف سے کیے گئے انتظام و اہتمام آیت تطہیر کے بیان اور آپ نے جو اہل بیت کے مصادق بیان کیے ہیں کا ایک سلسلہ ہے۔ البتہ حضرت ام سلمہ پیغمبر اکرم کی صالح اور شائستہ ترین ہمسر ہیں جو فریقین کے ہاں عزت و احترام کے لائق سمجھی جاتی ہیں، اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے بھی انہیں ہمیشہ عزت و بزرگی سے یاد کیا ہے، مگر پیغمبر نے انہیں بھی اس اجتماع میں داخلے کی اجازت مرمت نہیں فرمائی۔ جب انہوں نے از خود ابا اٹھائی تاکہ اس کے نیچے داخل ہو جائیں تو آپ نے ان کے ہاتھ سے ابا لے لی اور اسے سمیٹ لیا تاکہ کوئی دوسرا یعنی حضرت ام سلمہ وغیرہ اس پر نہ بیٹھ سکیں۔
چونکہ حضرت ام سلمہ کو موضوع کی اہمیت اور خصوصیت کا اندازہ ہو گیا تھا، تبھی تو سوال کیا کیا میں بھی ان میں شامل ہوں؟ آپ نے بڑے احترام سے جواب دیا کہ نہیں۔ تبھی تو حضرت ام سلمہ نے بڑی حسرت سے آرزو کی کہ کاش اگر مجھے فرماتے تو جس چیز پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں اس کے حصول سے بھی میرے لیے یہ اعزاز بہتر ہوتا۔ یاد رہے حدیث قصہ والے واقعے کا حضرت ام سلمہ کے گھر بپا ہونا خود اس بی بی کی عظمت و بزرگی اور بلند مرتبے پر ایک دلیل ہے، اور پھر انہیں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا گویا پیغام ہے کہ جب حضرت ام سلمہ اتنے بلند مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود اہل بیت علیہ السلام کا حصہ نہیں بن سکیں تو پھر دوسرے افراد تو یقیناً اس سے خارج ہیں۔ حضرت ام سلمہ سے یہ واقعہ نقل ہونے میں ہمیں تھوڑا سا اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واقعہ ایک بار انجام پایا ہے، لیکن حضرت ام سلمہ نے جب بھی اسے نقل کیا اسے کسی تاریخ گوشے پر روشنی ڈالتی چلی گئی ہیں۔ جب ہم حدیث قصہ اور دوسری روایات کا باہم مقایسہ کرتے ہیں تو اس احتمال کو تقویت ملتی ہے کہ واقعہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر واقع ہوا ہے۔ جیم در زہرا پر روزانہ سلام۔ آیہ تطہیر کے نازل ہونے کے بعد سے لے کر ایک مدت تک نماز صبح کے لیے بیدار ہوتے تو رسول کائنات حضرت فاطمۃ الزہرا کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے، دونوں ہاتھ چوکھٹ کے دونوں اطراف پر رکھتے اور فرماتے: سلام ہو اہل بیت، خدا کی رحمتیں و برکتیں ہو، نماز کے لیے اٹھ جائیے۔ جو تم سے جنگ کرے گا میں اس سے جنگ کروں گا، جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے، روزانہ ہر نماز کے وقت یعنی دن میں 5 مرتبہ پیغمبر اکرم یہ عمل بجا لاتے کہ در زہرا و علی پر آتے اور فرماتے: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، انما یرید اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے، سلام کرنے اور آیت تطہیر کی تلاوت کرنے کی مقدار و تعداد بھی لکھی گئی ہے، البتہ روایات مختلف ہیں۔ 40 دن، 6 ماہ، 7 ماہ، 8 ماہ، 9 ماہ، 17 ماہ۔ یاد رہے ان روایات میں موجود اختلافات کا فلسفہ یہ ہے کہ جس نے جتنی مدت مشاہدہ کی اس نے بیان کر دی ہے، یعنی اگر ایک راوی مدینے میں 40 دن تک رہا اس نے مشاہدہ کی اور ساتھ ہی روایت بھی کر دی کہ پیغمبر اکرم نے 40 دن اس عمل کا تکرار کیا ہے، پھر اگر کوئی 6 ماہ رہا اس نے اگر کوئی 7 ماہ رہا۔ بعض روایات میں اس بات کا اندیہ بھی موجود ہے کہ آپ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام تک اس عمل کا تکرار جاری رکھا۔ حضرت کے غلام ابو الحمرا سے منقول ہے، حضرت نفی بن حارث جو اس روایت کے راوی ہیں نے حضرت ابو الحمرا سے پوچھا گھر میں کون ہوتا تھا؟ اس نے جواب دیا علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ یہ روایت ہے کہ جس میں آیا ہے ہر نماز صبح کے وقت، البتہ اس میں مدت بیان نہیں کی گئی، البتہ اس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس عمل کو آخر دم تک بجا لاتے رہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے، روایت میں ہے جسے جناب سیوطی نے نقل کیا ہے وہ بھی بالکل اسی طرح کی ہے۔ جو روایت ابو الحمرا سے منقول ہے اس سے ملتی جلتی روایات شیعہ ماخذ میں موجود ہیں کہ آپ نے آخر دم تک اس عمل کو انجام دیا ہے۔ نیز حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جب طاغوت دمشق کی طرف سے مسلط کی گئی صلح کو قبول کیا تو اپنے خطاب میں فرمایا، یہ 2 عبارتیں صراحت کے ساتھ بیان کریں کہ پیغمبر گرامی قدر اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام تک یہ عمل انجام دیتے رہے ہیں۔ اس اتفاق پر ایک معید بھی موجود ہے، چونکہ ان ایام میں مدینہ منورہ بیرونی وفود اور مختلف گروہوں کی رفت و آمد کا مرکز بنا ہوا تھا جو دور و نزدیک کے شہروں اور دیہاتوں سے آتے، پیغمبر گرامی قدر سے مذاکرات اور مباحثے کرتے، آیت الہیہ کو سنتے، احکام شریعت سیکھتے، اپنے سوالات کے جواب لیتے۔ بعید نہ ہوگا اگر میں کہہ دوں کہ پیغمبر گرامی قدر نئے آنے والوں کے سامنے اپنے اہل بیت کا تعارف کرانے کی غرض سے اس عمل کا آخری ایام تک تکرار کرتے چلے گئے ہیں۔ یہ بھی احتمال موجود ہے کہ آیت تطہیر وصال ختم مرتبت کے 17 ماہ قبل نازل ہوئی ہے
اور پیغمبر نے اس سارے عرصے میں دروازے بطول پر اس کی تلاوت اور درود و سلام کا عمل جاری رکھے ہوئے ہوں۔ اس طرح انہی روایات اور دوسری روایات کے درمیان جمع ممکن نظر آتی ہے۔ زید داستان مباہلہ۔ سرکار دو عالم پیغمبر ختمی مرتبت کی حیات طیبہ کے آخری سالوں میں نصارہ نجران کا ایک وفد مدینہ آیا۔ اس نے مسجد نبوی میں آپ سے ملاقات، بحث و گفتگو کا شرف حاصل کیا۔ حق ان پر عیاں ہو چکا تھا، مگر عناد و کینہ، شرمندگی و بے عزتی کے خوف سے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ تب آپ کو حکم ہوا کہ انہیں مباہلے کی پیشکش کریں، اس طرح کہ آپ اور نجران کے نصارہ کا سربراہ اپنے عزیز ترین مردوں، عورتوں اور بچوں کو ہمراہ لائیں، البتہ وہ ہوں جو انہیں جان سے زیادہ عزیز ہوں۔ ایک دوسرے کے مقابل آئیں، یہ دونوں گروہ بددعا شروع کریں، خدا کی لعنت جھوٹوں پر ہو گئی۔ حیات نصارہ نجران نے مباہلے کا چیلنج قبول کیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو اس معاشرے میں سے صرف حضرت علی کے انتخاب پر اتفاق کیا اور خواتین میں سے صرف سیدۃ النساء العالمین کو ساتھ لیا، اور بچوں میں سرداران جوانان جنت کو ہمراہ لے جانا کافی سمجھا۔ آپ نے جو ہی مباہلے کے میدان میں قدم رکھا اور نصرانیوں کی نظر پڑی، انہوں نے آپ اور آپ کے ہمراہ تشریف لانے والوں ان کے چہروں پر چھائی ہوئی سنجیدگی اور متانت دیکھی تو فوراً مباہلے سے منصرف ہو گئے۔ یاد رہے کہ ابنا، انفس اور نساء اس میں جمع ہیں۔ پیغمبر اکرم کو چاہیے تھا کہ وہ اس میں جمع کی لاج رکھنے کی خاطر کم از کم 9 افراد کو اپنے ہمراہ لے جاتے، 3 مرد، 3 عورتیں، 3 بیٹے، چونکہ کم از کم جمع کا اطلاق 3 پر ہوتا ہے، جبکہ آپ اپنے ہمراہ صرف 4 افراد کو لے کر گئے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نظر میں ان 4 ہستیوں کے علاوہ کسی کے اندر میدان مباہلہ میں جانے کی استعداد تو صلاحیت نہیں تھی۔ جناب فخر الرازی داستان مباہلہ کو یوں نقل کرتے ہیں: جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلے کی غرض سے نکلے، ایک انسلا سیاہ رنگ کا پشمین کا کپڑا آپ نے کندھوں پر ڈال رکھا تھا، امام حسین علیہ السلام کو بغل میں لیے ہوئے تھے، امام حسن کی انگلی تھام رکھی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا آپ کے پیچھے اور حضرت علی ان کے پیچھے چل رہے تھے۔ آپ نے اپنے وفد کو حکم دیا: جب میں دعا مانگوں تو تم نے آمین کہنا ہے۔ پھر مزید کہتے ہیں، روایت میں مذکور ہے کہ میدان مباہلہ میں حضرت کے پاس وہی سیاہ رنگ کی لمبی چادر تھی جس کے نیچے آپ نے امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ، حضرت علی کو جمع کیے۔ جب سب اکٹھا ہوئے تو آپ نے فرمایا: انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ فخر رازی اختتام پر کہتے ہیں، مفسرین اور محدثین گویا سب اس حدیث پر اتفاق کرتے ہیں۔ اہل سنت کے مشہور اور بزرگ عالم دین جناب عیسیٰ ترمذی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے نقل کرتے کہ جب آیہ مباہلہ نازل ہوئی تو آپ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلا کر فرمایا: اے میرے رب، یہ میرے اہل ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ اگر واقعاً کوئی دوسرا فرد بھی اہل بیت کا مصداق ہوتا، آپ اسے بھی حاضر کرتے، چونکہ کم از کم 9 افراد کی ضرورت تھی۔ اس طرح دوسروں کو میدان مباہلہ میں نہ لے جانا بتلاتا ہے کہ ان کے علاوہ کسی پر اہل البیت کا مفہوم صادق نہیں آتا۔ ہماری اب تک کی بحث سے نتیجہ لیا جا سکتا ہے، خصوصاً اس نقطے پر کہ حضرت ام سلمہ کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ لفظ بیت جس پر الف لام بھی موجود ہے، اس سے مراد وہ گھر نہیں ہے جس میں زندگی بسر کی جاتی ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بیت محمود ہے جو خدا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مشہور اور جانا پہچانا جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے استدعا کی کہ اس بیت محمود کی حفاظت کی جائے اور اس میں رہنے والوں کا تعارف کرایا جائے۔ ہو سکتا ہے اس سے مراد وہ چادر یا ابا کی بنی ہوئی چھت ہو جس نے خمسہ طیبہ کے سروں پر سائبان بنایا اور انہیں روحانی سنخیت عطا کی، چونکہ آپ نے خود انہیں جمع کیا تھا۔